غزہ، لبنان اور شام کے بعد اسرائیل ایران پر بھی حملہ آور۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف نشانہ۔ ایرانی آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد بھی شہید، سینکڑوں زخمی۔ آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی شہداء میں شامل۔ سربراہ القدس فورس اسماعیل قانی، کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت جاں بحق۔ سپریم لیڈر کے محافظ کمانڈر علی شمخانی اور ایروسپیس کے سربراہ عامر علی حاجی زادہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی، نیوکلیئر انجینئر احمد رضا، ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی بھی شہید۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایران کے 20 کے قریب سینئر کمانڈر جاں بحق ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے۔ صفاق اسرائیل کے مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ، ایرانی ایٹمی پروگرام اور ایئر بیسز پر بمباری۔ نتنز میں رات کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ۔ ایرانی میڈیا نے نتنز کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ ایرانی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کا کہنا ہے حملے میں جوہری تنصیب کی بیرونی سطح کو نقصان پہنچا ہے۔ سائٹ پر اسرائیلی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی نتنز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ اسرائیلی اخبار کا بڑا دعویٰ، کہا کہ اسرائیل نے ایران میں ڈرون اڈہ قائم کر کے حملے کیے ہیں۔ ایران میں جاسوس نیٹ ورک کی مدد سے بھی کامیاب کارروائی کی۔ ڈرون اڈے سے حساس عمارتوں اور اہم شخصیات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل سزا کے لیے تیار رہے، ایرانی سپریم لیڈر کا اعلان۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پھر بے نقاب کر دیا۔ ایران کی 3 ملٹری سائٹس پر حملے کیے، کئی اہم کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہو چکے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے نئے آرمی چیف تعینات۔ بریگیڈیئر محمد پاکپور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر مقرر۔ ایران کی اسرائیل پر جوابی ڈرون حملوں کی تردید، فضائی حدود تا حکم ثانی بند۔ ترجمان، ایرانی فوج کے مطابق بڑے پیمانے پر جواب دینے کی تیاری کر لی۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کا بھی بائیکاٹ۔ ایرانی صدر کا اسرائیلی حملوں کا بھرپور طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کی حماقت پر پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیلی جارحیت پر کسی طور خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایرانی قوم اپنی حکومت اور افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایران فوری جوہری معاہدہ کرے ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا تہران نے جوابی حملہ کیا تو اسرائیل کا دفاع کریں گے، مزید حملے پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بتایا تھا معاہدہ نہ کیا تو بھیانک نتائج ہوں گے۔ ایران کے پاس جوہری معاہدہ کرنے کا ایک اور موقع ہے، خون ریزی روک کی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ ایران پر اسرائیلی حملوں کے معترف نیوز چینل سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا حملے شاندار تھے، ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اہداف حاصل ہونے تک ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ صفاق اسرائیلی وزیراعظم کی کھلی دھمکیاں، کہا ایران کے جوہری افزودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ ہم اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی عوام حفاظتی اقدامات پر فوجی ہدایات کی پیروی کریں۔ ممکن ہے اسرائیلی شہریوں کو طویل مدت تک محفوظ مقامات پر رہنا پڑے۔ ایران کی جوابی کارروائی کی وارننگ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نامعلوم مقام پر منتقل۔ ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب۔ اسرائیلی حملوں کے بعد خطے میں بڑھتی کشیدگی پر بات ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا اسرائیل حملے اعلان جنگ ہیں، ایران ہر حال میں اپنی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ ایران کی درخواست پر عالمی جوہری ایجنسی کا غیر معمولی اجلاس پیر کو ہوگا۔ اسرائیلی حملے پر ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی شہر قم کی مسجد جمکران پر سخت پرچم لہرا دیا گیا۔ ایرانی شہر مشہد میں مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد کا اجتماع۔ سرخ پرچم لہرانے کا بدلہ لینے سے تعبیر ہے۔
جنرل قاسم سلیمانی اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بھی سرخ پرچم لہرایا گیا تھا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ سعودی عرب کی ایران پر شدید مذمت، کہا امریکہ ایران مذاکرات کے دوران حملے پر افسوس ہے، حملے سے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کہتے ہیں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کے بنیادی اصولوں کی نفی کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایران پر حملے کی مذمتی قراردادیں منظور۔ اسرائیلی جارحیت سے ایرانی عوام کے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ گھناؤنا اقدام بین الاقوامی قانون کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہے۔ ایران کا حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینیسائیڈ اور اپارٹائڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ کہا کہ اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو گئی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کی ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی فوری معاونت کی ہدایت۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایات جاری۔ زائرین کی بحفاظت واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی۔ تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ اسرائیلی حملے کے بعد خلیجی ممالک کی فضائی حدود بند۔ بڑی ایئر لائنز نے پروازیں معطل کر دیں۔ خطے میں غیر معمولی صورتحال۔ عراق اور اردن سمیت کئی ممالک نے فضائی حدود بند کر دیں۔ ایئر انڈیا، فلائی دبئی، ایمریٹس، قطر ایئر ویز نے اپنی کئی پروازیں معطل کر دیں۔ ایئر انڈیا کی نیو یارک، لندن، وینکوور اور ایران کی جانب آنے والی پروازیں واپس بلا لی گئیں۔ پاکستان کی فضائی حدود فعال۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق اضافی فضائی ٹریفک کو معمول کے مطابق پیشہ ورانہ انداز میں سنبھالا جا رہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بے قابو۔ خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل $76 فی بیرل۔ WTI خام تیل کی قیمت $75 فی بیرل ہو گئی۔
the hardship being faced by our employees, we are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. In addition, for pensioners, it is proposed the pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. सिंध का 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक 12%, 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन 8% बढ़ा दी गई। 1018 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट मुख्तस। तालीम के लिए 523 अरब, सेहत के लिए 326 अरब रुपए से जायद रख दिए। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 132 अरब रुपए मुख्तस। सैलाब ज़दा इलाकों काबिल तजदीद तवानाई, पसमानदा अजला, साफ पानी की स्कीम्स शुरू की जाएंगी। 13 लाख किसानों को सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं नए बजट में कराची की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर में ट्रांसपोर्ट को वुसअत दी जाएगी। माहाना उजरत 37,000 रुपए से बढ़ाई जाएगी। On the development side, since we started with a portfolio of rupees 595 billion, but due to resource constraints, we have brought. वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की मुसलसल नारेबाजी, वज़ीर आला सिंध की नशिस्त और स्पीकर डाइस का घेराव। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि ये बजट सिंध का नहीं, वडेरा शाही का बजट है। सिंध का बजट सिर्फ जागीरदारों और वडेरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। शहरी सिंध को बजट में जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई का गठजोड़ सामने आया। जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज पीटीआई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे। मैं एमक्यूएम की क़यादत को और पीटीआई की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है। एक नया मैसेज है, एक नया है, लेकिन उसको हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ सामने आ गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा नए गठजोड़ पर पीटीआई और एमक्यूएम को मुबारकबाद देता हूं। सिंध हुकूमत ने बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं वजीर आला ने सिंध का तारीखी बजट पेश किया। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे को तरजीह देकर मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम किए हैं। सूबाई हुकूमत ने एजुकेशन इमरजेंसी के नफाज का फैसला किया, जिसके तहत स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़, फर्नीचर की कमी, असातिज़ा की भर्ती और तरबियत लेबॉर्ट्रीज़ और दीगर आलात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई और इस मकसद के लिए मामूल की जारी और तरक्याती बजट में इजाफे के अलावा तालीमी इमरजेंसी के लिए अलग से 5 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 528 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। बंदोबस्ती असलाह के लिए 195, लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। सूबे में तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। स्कूलों में सहूलियात पूरा करने और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए फंड्स रखे जाएंगे। सूबे में सियाहत के फ़रोग़ के लिए सियाहती मकामात में सड़कों की तामीर और बहाली के लिए भारी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, हुकूमती अरकान भी सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की वजाहत। स्पीकर अय्याज सादिक कहते हैं इजाफा ऐवान की फाइनेंस कमेटी ने नहीं किया। जिन्होंने इजाफा किया है वो वापस भी ले सकते हैं। अगर तनख्वाहों में इजाफा वापस होना है तो हो जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तनख्वाह बढ़ाने से मेरा ताल्लुक नहीं, मुझसे तनख्वाह बढ़ाते वक्त बातचीत नहीं हुई।